صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم میرے عزیز واجب الاحترام سامعین گرامی قدر قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تک گفتگو اور درس ہو چکا ہے۔ اب آیت نمبر 26 27 28 اور 29 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آج ذکر کریں گے۔ قرآن مجید فرقان مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ اس انسان کو بات سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ان کے سامنے نظر و نیاز، صدقات و خیرات پیش کیا کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت ان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ نظر و نیاز، صدقات و خیرات کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ نظر و نیاز اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، بتوں کے لیے نہیں کیے جاتے، معبودان باطلہ کے لیے نہیں کیے جاتے، انسانوں کے لیے نہیں کیے جاتے۔ لہذا پھر اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ دیکھیے کہ یہ اتنے کمزور ہیں، تمہارے معبودان باطلہ یہ بت اتنے کمزور ہیں، إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ کہ اگر تمہارے بتوں کے سامنے کھانے پینے کی کوئی چیز پڑی ہو اور وہاں سے کوئی مکھی اس کھانے کی چیز میں سے کوئی ایک ذرہ اڑا کے لے جائے تو یہ اتنے کمزور ہیں کہ اس مکھی سے اس کے منہ سے وہ چیز دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے نظر و نیاز اور تمام عبادتوں کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور کفار کی چالوں کی مثال مکڑی کے جالے کے ساتھ دی ہے۔
تو مشرکین مکہ اور اس وقت کے جو کفار تھے ان کا اعتراض یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر تو مکھیوں اور مچھروں اور مکڑی کے جالوں کی مثالیں دی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس میں مکھیوں کا ذکر ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتے اس بات سے کہ مثال بیان کرے مچھر کی، فما فوقها، یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی۔ فرمایا کہ جب حقیر چیز کا ذکر آئے گا تو اس کی مثال دینے کے لیے بھی حقیر چیز کا ذکر کیا جائے گا۔ اور فرمایا اللہ رب العزت کی ذات اس بات سے کیوں شرمائے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کریں یا اس سے بھی کوئی اوپر کی چیز ہوتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی بھی مثال میں بیان کرتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ تو جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا یہ سارا حق ہے اور یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ تو ایمان والے تو قرآن مجید کے اندر جو بھی مثالیں بیان کی گئی ہیں وہ گمراہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے کیا ارادہ رکھتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو اللہ تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساروں کو ہدایت دیتے ہیں اور بہت ساروں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے اس کلام کے ذریعے مگر فاسق لوگ۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو مختلف قسم کی مثالیں دی ہیں، تو ایمان والے جب ان کو پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اس کلام کو اللہ کا کلام جانتے ہیں، حق اور سچ سمجھتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں کفر ہے، جو اللہ کی ذات کا، اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا انکار کرتے ہیں، تو ان مثالوں کے ذریعے سے ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس کلام کے ذریعے سے فاسق لوگ ہی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب فاسق کون ہے؟ فسق کسے کہتے ہیں؟ تو فسق کے لفظی معنی خروج کیے ہیں، نکل جانا، اور اصطلاح شرع میں فاسق کہتے ہیں اللہ رب العزت کی اطاعت سے نکل جانے والے کو۔ اب اللہ رب العزت کی اطاعت سے نکل جانا دو طرح سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ کفر و انکار کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت سے نکل جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے ذریعے سے اللہ کی اطاعت سے عملی طور پہ نکل جائے، تو یہ کفار کے اوپر بھی بولا جاتا ہے، اور ایک گناہگار مومن کے اوپر بھی یہ فسق کا لفظ بولا جاتا ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، یا صغیرہ گناہ اصرارن بار بار کرتا رہتا ہے، تو ایسے آدمی کو فاسق کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ فاسق لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس پختہ وعدہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور اس چیز کو بھی قطع کرتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصلا، جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ساتھ
لوگوں نے پختہ وعدہ کیا تھا۔ یہاں اس وعدے سے مراد وہ وعدہ ہے جو عالم ارواح میں جب یہ کائنات وجود میں نہیں آئی تھی، انسان ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب صرف عالم ارواح میں روحیں تھیں، اور اللہ رب العزت نے اس وقت سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ تو اس وقت ساری کائنات کے سارے انسانوں نے، چاہے وہ کفار ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ مرد ہوں عورتوں، سب کی روحوں نے یک زبان کہا تھا بلا اے اللہ، ہاں تو ہمارا پالنے والا ہے، تو ہمارا رب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے پھر یہ دنیا بنائی، پھر اس دنیا میں ایک جسم بنایا اور اس کے اندر روح کو منتقل کیا اس امتحان کے لیے کہ یہاں میرے پاس جب یہ روح تھی اس وقت جو مجھے اپنا رب مانتی تھی، لیکن دنیا میں جا کے جب یہ دنیا کی نعمتوں کو دیکھیں گے، استعمال کریں گے، تو اس وقت بھی مجھے ہی رب سمجھیں گے یا اپنی مرضی کو رب بنا لیں گے، اپنی خواہشات کو رب بنا لیں گے، اور میرے حکم کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ترجیح دے دیں گے۔ تو امتحان کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجا، بے شمار نعمتیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا، لیکن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری بھی کرتے ہیں، فرما برداری بھی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، یہ تو اپنے وعدے کے اوپر قائم ہے جو اللہ کے ساتھ عالم ارواح میں کیا تھا۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو حکم کے پورا کرنے کی بجائے اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا ہے تو ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اس وعدے کو توڑ دیا ہے جو اللہ کے ساتھ عالم ارواح میں کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس وعدے کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا کہ پختہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑنے والے لوگ۔ اب ایک ہوتا ہے عہد اور ایک ہوتا ہے میثاق، دونوں لفظ اس آیت کے اندر آئے ہیں۔ عہد اس وعدے کو کہتے ہیں کہ جو دو لوگوں کے درمیان طے ہو جائے، اور میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں جس کو قسم کے ساتھ پختہ اور مضبوط کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ پختہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تجھے ہی رب مانتے ہیں، لیکن دنیا میں آگے اپنی مرضی کو رب بنا لیا۔ اور دوسری چیز جو اس آیت میں ذکر کی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ وہ لوگ اس چیز کو بھی توڑتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ یہ آپس کے اندر تعلقات ہیں۔ حقوق العباد کو بھی بندے توڑتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا، اپنی برادری میں اپنے خاندان میں جو جوڑ ہے اس جوڑ کو توڑنے والے لوگ، رشتہ داریاں برادریاں چھوٹی سی بات میں قطع تعلق کر دینا، آپس کے اندر رشتے ناطے ختم کر دینا۔ فرمایا اللہ نے تو اس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ تعلق جوڑ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو تیرے ساتھ تعلق توڑے تو بھی اس کے ساتھ ناراض ہو جا تو بھی تعلق کو توڑ دے۔ فرمایا کہ جو تعلق توڑتا ہے اس کے ساتھ بھی تعلق جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ خاندانی جو آپس کے اندر تعلقات ہیں ان کو جوڑنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، فرمایا لیکن اس کو بھی یہ لوگ توڑتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، کیسے یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، یعنی تمہارے وجود کا
ایک حصہ تک نہیں تھا، لیکن فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر کچھ وقت کے بعد تمہیں موت دے گا، جب تم مر جاؤ گے قبر میں دفنا دیا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا ثم یحییکم، پھر تمہارا رب تمہیں زندہ کرے گا عالم حشر میں، ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اسی رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان تھا ہی نہیں، اس کا وجود نہیں تھا، پتہ نہیں کون سی گندم کے دانے کے اندر اس کے وجود کے ذرات تھے، کون سے پھل اور کون سی سبزی میں ذرات تھے، اللہ نے ان ذرات کو جمع کیا اور ماں کے پیٹ میں اس انسان کی تخلیق فرمائی، اس کے اندر اپنی روح پھونکی اور ہنستا روتا ایک بچہ یہ انسانی شکل میں دنیا کے اندر آ گیا، اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر دنیا میں ایک مخصوص وقت کی زندگی گزارنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے، اور خبردار دنیا کی زندگی میں تو نے اللہ کی نافرمانی کی تب بھی، اللہ کی فرمانبرداری کی تب بھی، ثم الیہ ترجعون، لوٹ کے اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے، لہذا دنیا کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کے اوپر گزارو۔ فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اب وہ اللہ کون ہے؟ تو اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کے وجود، اللہ کی توحید کے اوپر دلیل دی جا رہی ہے۔ فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے۔ تو زمین کے اندر جتنی نعمتیں ہیں ان سب کا ذکر فرما دیا کہ دیکھو زمین کے اندر سے گندم پیدا ہو رہی ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے اس کو تمہارے لیے پیدا کیا، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ سبزیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو زمین سے پیدا ہو رہی ہیں، فرمایا یہ اللہ نے سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا، وہ اللہ کی ذات ہے۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے ارادہ کیا آسمانوں کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اور تمہارے اوپر ساتوں آسمانوں کو ٹھیک کر کے بنا دیا، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ انسان چھپ کے کوئی کام کرتا ہے تب بھی اللہ جانتے ہیں، اندھیرے میں کوئی کام کرتا ہے تب بھی اللہ جانتے ہیں، روشنی میں کوئی کام کرتا ہے تب بھی اللہ جانتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کالی رات ہو اور کالا پہاڑ ہو، اور کالے پہاڑ کے اوپر چلنے والی کالی چھوٹی سی ایک چونٹی ہو، تو اللہ کی ذات اسے بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ تو اس لیے انسان اللہ رب العزت کی ذات سے کہیں بھی چھپ نہیں سکتا، جب نہیں چھپ سکتا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا مولا کریم اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔